ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ ہے جب وہ بنائی جاتی ہے، اور ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے جب وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ہر چیز کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ سے صرف اللہ مستثنیٰ ہے، صرف اللہ کی ذات۔ باقی پیغمبر بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، نیک بھی آئے، کوئی نہیں بچا، سب کو فنا ہے۔ بلکہ رات کی حدیث میں پڑھ رہا تھا، جب عشاء میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہے یا اگلے میں، ایک بندے کو، آپ نے یہ لفظ بولا۔ اب ابو بکر صدیق اس بات کو سمجھ گئے تھے، یعنی یہ صرف اعزاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اللہ نے کہا آپ قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ادھر رہیں، اگر آپ وفات کے بعد میری دوسری لائف میں آنا چاہتے ہیں میری بارگاہ میں تو وہ چوز کر لیں، اور کسی کو یہ اہمیت نہیں دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ لائف چوز کر لی جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے۔ تو ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کا ڈیٹ بنانے کی، آواز کم کری ذرا، ہر چیز بنانے اور مٹانے کی ڈیٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں عرض کروں، حضرت انس راوی ہیں، میت پر، جنازے پر کچھ لوگ گزرے، گفتگو کر رہے تھے اس میت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہے، رائٹ۔ کسی اور جنازے کی بات ہے، پھر گزرے تو اس میت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پھر فرمایا رائٹ، آمین، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ دونوں مواقع دیکھے تھے، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے دونوں مواقع پر آمین کہا، یعنی ایک جنازے کے بارے میں لوگ تعریفیں کر رہے تھے مرنے والے کی کہ وہ فلاں فلاں خوبیوں کا مالک تھا، اور دوسرے جنازے میں فوت ہونے والے کی خرابیاں بیان کر رہے تھے، یہ اتنا برا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے آپ اس کو تائید کر رہے تھے، رائٹ رائٹ۔ جب عمر رضی اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہم انسان زمین پر اللہ کے نائب ہیں، ہم جو شہادت دیں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو جو اچھی گواہی دے رہے تھے، اچھی باتیں کہہ رہے تھے مرنے والے کی، تو وہ میں نے تائید کر دی کہ بے شک وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گی، اور جو برائیاں کر رہے تھے یعنی اس میں برائیاں ہوں گی تو اس کی بھی تائید۔ اور یہ فطرتی عمل ہے، ہم سب انسان ہیں، یقین جانیے اچھے کو اچھا کہہ ہی دیں گے، آج نہیں تو کل، خوبی والے کی خوبی ضرور سرائیں گے، آج نہیں تو کل۔ ہم برے کو برا کہہ ہی بیٹھتے ہیں، آج نہیں تو کل۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی منشا اور مرضی پر گزاریں۔ ہم میں سے جس کو جو چیز نبی کی سنت اپنا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ بہت قابل احترام ہے۔ اس دور میں ہم جانتے ہیں یہ کون سا دور ہے، قرب قیامت، فتنوں کا دور، جس کی بشارتیں حدیث میں موجود ہیں۔ اس دور میں فرمایا تھا جو ایک سنت پہ عمل کرے گا 10 شہیدوں کا ثواب۔ ایک سنت، وہ داڑھی والی سنت ہو، وہ دوسری کسی بھی عمل کی سنت ہو، اس دور میں اللہ غنی۔ آج سے 27-28 سال پیچھے صدقے جاریہ کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی تھی کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس سے نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں۔ وہ زندہ تھا نماز پڑھتا تھا، فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زندہ تھا خیرات کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زندہ تھا لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ڈھارس بندھاتا، ہیلپ کرتا ہے، حوصلہ دیتا، مدد کرتا۔ لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ ساریاں نیکیاں ختم، اب تو نہیں کر سکتا، وہ ڈیڈ باڈی ہے، اب نہیں نماز پڑھ سکتا، روزے، زکوٰۃ،
لوگوں کی ہیلپ، وہ سارا کچھ نہیں اب کر سکتا، فوت ہو گیا، ڈیڈ۔ لیکن فرمایا 3 راستے ایسے ہیں جس سے اس کو بینیفٹ مل سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے پڑھا نیک اولاد، اور دوسرا صدقہ جاریہ۔ اور صدقہ جاریہ کے اندر ہم دیکھیں تو یہ دینی مراکز جو دین پھیلانے کے ذرائع ہیں، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ 27-28 سال پیچھے میں جاؤں، جب میں بھی ٹین ایج میں تھا، نیا نیا حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ و دربار شریف بنا رہے تھے، تو تب یہ حاجی صاحب بہت ٹوٹل سریہ فلاں کسی کو کہہ کے بہت کام کیا، بعد میں بھی کرتے رہے۔ ادھر میں شفٹ ہوا تو اس کی بلائی منزل وہ سامنے، میں نے کہا حاجی صاحب، اچھا کبھی کبھار فون پہ میری بات ہوتی، یعنی میں بھی بیزی رہتا تو حاجی صاحب ویسے بھی میں کسی کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، کبھی کبھار فون پہ یارا میں تو بہت محبت اور عقیدت دیکھی جاتی۔ میں نے اسے سرسری کہا یہ حاجی صاحب کوئی پریشانی نہیں، دوسرے دن انتظام، غیبی انتظام، بہت اس میں شک نہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری کرتے تھے، بہت نیک۔ اب میں رات جب جنازے میں جا رہا تھا تو میں راستے میں آتے جاتے بھی بہت سے لوگوں نے ان کی کوالٹیاں بیان کی۔ اب یہ میں نے جو پہلے حدیث سنائی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نائب ہیں اللہ کے، ہم گواہی جو دیں گے وہی ہوگا، تو ہم نے رات جنازے میں اس کی گواہی دیکھی ہے، تو ظاہر ہے ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بنائے۔ میں تو 2-3 مسجدوں تک تو میں ذاتی طور پہ 27-28 سال بڑا ایریا ہوتا ہے، یہ قاری رمضان صاحب کی آمد سے پہلے کی باتیں مجھے یاد ہیں، بہت زیادہ۔ بہرحال یہ دھرتی نیک لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، نیک لوگ دن بدن بہت کم ہو رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم نیکیاں کریں اور نیک لوگوں کو سراہیں، جو نیکیاں کر رہے ہو اس کو اپریشیٹ کریں۔ اللہ مرحوم حاجی محمد صدیق صاحب کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔